کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے در، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے در۔ غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو ٹکڑے در در کے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو ٹکڑے در در کے، یہ ہے مالک تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ یہ ہے مالک تیری مرضی، یہ ہے مالک تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ نگاہ مرشد کامل سے ملا عشق مصطفیٰ حاصل، نگاہ مرشد کامل سے ملا عشق مصطفیٰ حاصل۔ خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ اونچی آواز میں۔ معزز و محتشم سامعین کرام، صاحب السیر سلطان الکاملین، برہان الواصلین، عمدۃ الکاملین، سلطان الطارقین، حضور شہنشاہ طریقت خواجہ خواجگان، حضور قبلہ خواجہ محکم الدین سیرانی اویسی قادری حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ دا ذکر خیر۔ غالباً مہینہ مک چکے، دوجا مہینہ بھی شروع تھی گئے، دوجے مہینے دی آج 7 تاریخ ہے۔ انہا محبوب دا تذکرہ آپاں کما حقہ بیان نہیں کر سکدے، تے نہ ہی تواری اساری طاقت ہے کہ آپاں بیان کر سکوں۔ جنہاں دا شانہ اللہ بلند فرماوے ان دی شانے کو تساں سا بیان نہیں کر سکدے، لیکن خوش قسمتی ہے انہاں لوگیں دی جڑے انہاں محبوب نا شانہ سن دن، تے خوش قسمتی ہے تے رب العالمین دا فضل و کرم تے عنایت اپنے اتے بھی ہے کہ اللہ نے انہاں محبوب دی شان بیان کرن دی توفیق عطا کی۔ سب تو پہلے حدیث مصطفیٰ، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء دا ذکر عبادت۔ جب انبیاء دا ذکر عبادت ہے تو سید الانبیاء دا ذکر کیوں نہ عبادت تھی سے؟ جب انبیاء علیہ السلام دا ذکر عبادت ہے، حضرت آدم علیہ السلام تو گھنتے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی دا ذکر خیر کرن اے ہے عبادت۔ جب انبیاء دا ذکر عبادت ہے تا امام الانبیاء دا ذکر کیوں نہ عبادت تھی سے؟ اور تو سا کہو امام الانبیاء کی مہن اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، اقصا دے وچ معراج والی رات اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے۔ نبیان نے بھی ایہو کہا تیرے جہا کوئی نہیں، نبیان نے بھی ایہو کہا تیرے جہا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جہا کوئی نہیں۔ کہ نو کہاں جتا ہوئے کوئی ہوئے تاجا کے کھیجے کہے کو ایکم مثلی ابھی تو یطعمنی ربی ویسقینی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تورے وچ کون ہے میری مثل؟ میں رات کو سندا رب میں کو کھوا بھی دیں دے، رب میں کو پلا بھی دیں دے۔ ہی واسطہ پیر مہر علی سے فرمایا مکھ چن بدر شاہسانی ہے، متھے چمک تے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مد بھریاں۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ فرمایا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی۔ بل آپ نے ایک اسی فرمایا اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو ہی
اس صورت نو میں جان آکھاں جانا کے جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شانہ تو شانہ سب بڑی کوئی مثل نہ ڈھولن دی بس چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بول ہمیں اتھا بولن دی جا ہی کو نہیں کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی لم آرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ حضور دے غلامے میں فرمایا صحابہ کرام نے فرمایا سونا تین جا حسین و جمیل نہ اساں پہلے نٹھے نہ تین دے بعد کوئی نٹھے ساری کائنات دے اندر تین جا کوئی حسین و جمیل ہے بھی کونا ہی واسطے تا امام حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ ہی واسطے جبرائیل امین نے فرمایا جبرائیل امین بولے سدرا کے مکی بولے تم سا نہ حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں آفا کہا اگر دیدام مہرے بتا ورزی دام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دی کری اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے نبیاں نے بھی ایہو کیا تیرے بس تیرے جہاں کوئی یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جہاں کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ ذکر انبیاء بھی عبادت اور ذکر اولیاء گناہ دا کفارہ گال یاد ہے یہ بھول گیا جب اولیاء دا ذکر گناہ دا کفارہ ہے تو حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محکم الدین سرانی رحمت اللہ تعالی علیہ دا شمار انہاں اولیاء اللہ وچ ہے جنہاں اولیاء اللہ دے وچ ایسے ولی گزرن جنہاں نے بظاہر حقیقتاً اتھا ہوندے ہیں بظاہر اتھا ہی نظر دے ہیں اور اگر انہاں کو مدینہ المنورہ لٹھا ونیا تا اتھا ہی بھی نظر دے آپ دا شماری انہاں اولیاء اللہ دے وچ لیکن خواجہ خواجگان خواجہ محکم الدین سرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلسلہ اویسیہ دے وچ بیعت گدھی آپ نے اپنے مرشد کو جو چنیا تے آپ نے اپنے مرشد دے ہاتھ جو ہاتھ دیتا تے آپ دے مرشد نے ویسے کرنے سے دے ہاتھ دیتا تہیں سلسلہ نا ابو السلاسل بھی آکھا ویندے سلسلہ اویسیہ بھی آکھا ویندے تو بلا حضرات محترم آج دل چاندے کہ خواجہ خواجگان خواجہ محکم الدین سرانی سیندہ تذکرہ بادج کری جے پہلے اویسی دا ذکر بیان کری کہ اور کوئی اپنے طرف بیان پہ نہیں کرنا کہ بلا اے شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ ای جوان دی ولادت تھی ہے 1146 ہجری دے وچ نہیں بلکہ عیسوی وچ یعنی 1146 عیسوی دے وچ ہن 2022 چلتا پہ یعنی جن جوان کو گزرے ہیں کم سے کم 876 سال گزر چکن او جوان اپنی کتاب لکھی بیٹے شیخ فرید الدین عطار اویسے دا ذکر کیتی بیٹے جیڑا کچھ ہنہ بیان کیتے سنے ونیا میں آپ فرمائیں اللہ کریم نے حدیث قدسی دے اندر فرمائے تے حدیث قدسی سنیں سو حدیث قدسی اکھیں دے کہہ کوئن کلام اللہ دا ہوئے بیان کرن والے حضور دی ذات ہوئے یعنی مختلف احادیث سے مبارکہ ہے نسی تے حدیث قدسی ان کو آکھا میں دے کلام رب العالمین دی ہوئے گفتگو کریم اللہ دی ہوئے اور بیان کرن والے روایت کرن والے کریم آقا دی ذات ہوئے تو حضرت شیخ فرید الدین عطار سے فرمیدن ان لعبادا سوى الانبیاء والمرسلین
سمجھ نہ بھی آوے تو سبحان اللہ۔ اللہ عربی عبارت ہر بندے کو تو سمجھ نہیں آتی نہ سی، سمجھتا ہوں کو ہم سے جڑا عربی زبان نال محبت رکھے نہ ہو سے یا عربی زبان نال ہند لگاؤ ہو سے۔ آپ فرمائیں ان لعبادا سوى الانبیاء والمرسلین مراتبهم فوق من كل درجات وهم مغرقون في بحر المشاهدات اکلهم نور البقاء وشربهم ماء الحیات ونومهم کالمعراج وذنوبهم کالاعمال وشہواتهم کالطیب ضحکهم عبادہ ومزاحهم تسبیح وکلامهم ذکر اللہ تعالی ولباسهم وسورهم ووجودهم ولحمهم ودمهم وقلوبهم وارواحهم كلهم نور الله تعالى وقامتهم في حضرة الله تعالى وهم اصحاب البقاء فلا موت لهم ولا زوال لهم لا فناء لهم ولا يعرف لهم غيري فطوبى لمن آمن بي فطوبى لمن آمن بهم۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، میرے کریم آقا نے ہی کو روایت فرمایا، ویسے دا ذکر ای طرح فرمایا، پہلے تا عربی زبان دے عبارت والے سامنے پیش کیتی ہے، ذوق ہوئے تا سرے کی ترجمہ دا کیتی بنی ای میں نہ اچھی آواز نہ تاکہ عربی دان تک کم لوگ ہیں تو سرے کی تو سمجھنے واسطے پر سارے بیٹھے دیں۔ فرمایا ان لعبادہ سوى الانبیاء والمرسلین، بے شک انبیاء تے رسولیں دے علاوہ جنہ کچھ بندے ایجے بھی ہیں جنہ دے مرتبے اللہ کریم نے باقی لوگیں دے درجے ودھا دیتے ہیں، باقی لوگیں کو یعنی انبیاء تے رسولیں دے علاوہ کچھ لوگ ایہو جو ہیں، کچھ بندے ایہو جو ہیں جنہ دے مراتب تے درجے لوگیں کو بھی بلند و بالا ہیں، او مشاہدات وچ سمندر مشاہدات دے سمندر اس طرح مستغرق ہیں کہ انہاں دی غذا نور البقا ہے، انہاں دا مشروب آب حیات ہے، انہاں دی نیندر مثال دی طرح ہے، او سمدے جو ہے نا معراج تھی نہ رہا ہے۔ فرمائے انہاں دے نیندر معراج دی مثال، انہاں دے گناہ اعمال صالحہ دی طرح، انہاں دے خواہشات و خیالات طیبات دی طرح، انہاں دا کھلن تے مذاق کرن عبادت ہے، انہاں دی مذاق تسبیح ہے، انہاں دا کلام اللہ دا ذکر ہے، انہاں دا لباس، انہاں دا صورتاں، انہاں دے جسم، انہاں دے گوشت، انہاں دا خون، انہاں دا دل اور انہاں دا روح سارے دا سارے اللہ دا نور ہیں، اور انہاں دی اقامت یعنی جڑے ویلے اللہ کریم دی بارگاہ وچ حاضری دیندن، ایویں سمجھو اللہ کریم دی بارگاہ وچ حاضر کھڑن۔ آپ نے فرمایا انہاں کو موت ہی کہیں نہیں، انہاں کو زوال ہی کو نہیں، انہاں کو فنا ہی کہیں نہیں، انہاں کو یعنی زوال کہیں نہیں، اور انہاں کو میرے علاوہ اللہ کریم فرمائے میرے علاوہ انہاں کو جاندا کوئی کو نہیں۔ اگو فرمایا فطوبى لمن آمن بهم، مبارک ہوئے تو کو مبارک، اللہ کریم فرماتا ہے مبارک ہوئے، بشارت ہوئے، خوشخبری ہوئے انہاں لوگوں کو جڑے ہنہ کو منین دن، جڑے اویسے کو منین دن، اویسے دے ہاتھ دین دن، اویسے نال پیار کریں دن، اویسے نال عقیدت تے محبت رکھیں دن۔ فطوبى لمن آمن بهم، مبارک ہوئے کہ انہاں کو دیتے جڑے ایمان گھنم دن، انہاں کو منین دن، انہاں دیتے یقین کامل کریں دن، انہاں نال محبت کریں دن، انہاں واسطے اللہ کریم فرمائے میں رب دی طرف خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ کیا بات، کالی میرا سمجھ ہم جائے اکثر میں اکھیدہ رہنا کہ میرا گالی اپنی طرف نہیں ہوندہ، ایک گال دا ثبوت ہوندے، خواجہ خواجگان ویسے میں ذکر سن کی دے وے تے حضرت خواجہ محکم الدین سرانی رحمت اللہ تعالی علیہ پیر عبد الخالق سے دے ہاتھ جڑے والے ہاتھ دیتا تے مرشد نے حکم کیتا ہن سیر کرو، قل سیروا فی الارض، آپ نے پوری روئے زمین دی سیر کیتی، بولا جڑے جڑے جگہ تو لنگھ دے گے رنگ لے دے گے، جہیں جگہ تو آپ لنگھ دے گے اون جگہ کو آپ رنگ لے دے گے۔ بولا مرشد کامل نے ایجا کرم کیتا، بولا ایجا کرم کیتا، ایک جارے آخر کار مرشد کریم نے فرمایا واہ محکم الدین، ہم نے تمہیں ایک چاول دیا تھا، تم نے ہزاروں من تیار کر لی۔ ابتدائی تعلیم تقریباً
اپنے مرشد دی بارگاہ وچ پڑھے ہونے سی مکمل تعلیم کچھ عرصہ مولانا فخر الدین جہاں دہلوی کرے پڑھے ہونے تے آپ دے کٹھے خواجہ خواجگان قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی سی میں کٹھے پڑھ دے ہن اے جوان دوہیں رلے کٹھے پڑھ دے ہن تے قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی سے اجازت طلب کی تھی اپنے مرشد کامل کنو مولانا فخر الدین جہاں دہلوی کنو کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی بیاہ ہوندے تے فقیر بیاہ ہوندے ان مولانا فخر الدین جہاں دہلوی جڑا سی ایک قبلہ عالم دا پیر ہے خواجہ محکم الدین سرانی سے استاد ہے اور اندازہ لاگے نو قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی سے تو آپ نے پوچھا مولانا فخر الدین جہاں دہلوی نے سناؤ محکم الدین دا حال سہیں او دریا دے اوتے ٹردا ودے تے ان کو رہبر دی ضرورت ہے رہبر دی ان کو مرشد دی ضرورت ہے تو جو کچھ مولانا فخر الدین جہاں دہلوی نے فرمایا میں او کچھ تو کو سامنے چاہنا جو کچھ میں کتابیں میں پڑھے علماء تو سنے تے اولیاء اللہ تو سنے حضرت مولانا فخر الدین جہاں دہلوی نے فرمایا جہندہ رہبر جہندہ مرشد خواجہ خواجگان حضرت خواجہ حافظ عبد الخالق سے ویسی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ہوئے حکم بے مرشد دی ضرورت ہے یا کہ مولانا فخر الدین جہاں دہلوی نے فرمایا قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی سے کو آپ نے فرمایا جہندہ رہبر تے کامل تے مرشد پیر عبد الخالق ویسی ہوئے تو کہیں بے رہبر دی ضرورت ہی کو ڈاڑھا مرشد ہے بڑا کامل مرشد ہے اکمل مرشد ہے جن کو پیر عبد الخالق سے کو مولانا فخر الدین جہاں دہلوی جو جوانی ہے کہنے بیٹن اکمل تے رہبر مرشد ای ہوئے جہندنا حافظ عبد الخالق سے ویسی تے قادری کیونکہ آپ دی جڑی شہرت ہے نا سی پڑھان تے پڑھاون دی اے بر صغیر دے اندر ہے اور بر صغیر تو لوگ آتے علم دی پیاس آپ دی بارگاہ پڑھدے ہیں تے علم دی پیاس بجھدے ہیں علم پڑھدے ہیں آپ نے ساری زندگی درس و تدریس دا کم کیتا الحمدللہ اون جہارے کنو گھنتے ہون تک ایمیں سلسلہ درس چلدا پہ چاہے خانگاہ پیر عبد الخالق سے ہوئے چاہے صاحب سیر خواجہ خواجگان خواجہ محکم الدین سرانی ہوئے چاہے آستانہ اویسی سلطانیہ شاہپور شریف ہوئے چاہے چشتیں شریف چلے ونو قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی سے نہیں مزار دے اتھے بھی درس و تدریس دا کم شروع ہے اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں جڑے ویلے پڑھن دے بعد باطنی علوم دے منازل تاکید نے بولا ای جہان دے اتے بہتے سر زمین تے بہتے اللہ تے اللہ دی محبت دا پیغام اللہ دے رسول دی محبت دا پیغام پہنچائے نے دلین دے اندر عشق مصطفیٰ کو اجاگر کیتے نے اور جنہ اجاگر کیتے انہاں دنا اولیاء اللہ ہے وے جڑا پاکستان ملے اے بھی فیضان ہے اولیاء اللہ ہے اولیاء کا ہے فیضان پاکستان اے پاکستان دی سرزمین جو آپ کو ملی ہے اے اولیاء اللہ دی برکتیں نال ملی ہے تو انہاں دی گفتگو نال تے انہاں دی تبلیغ نال ملی ہے قبلہ اے بڑا محنت تے کوشش تھن بہرحال میں عرض پہ کرنا قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی سے اجازت طلب کی تھی مولانا فخر الدین جہاں دہلوی کو اپنے مرشد دی بارگاہ وچ عرضی پیش کر سونا اجازت دیو آپ نے فرمایا اجازت تو ہے لیکن اج رات اتھیں گزار گنو ایک دربار شریف ہے مخفی مزار کہیں کو خبری کو نہیں تو سر رات اتھیں گزارتے ہو آپ این فرما سکتے ہیں کہ قبلہ عالم ایویں کرو فلان جگہ دے تے مسجد ہے اتھیں ونجو اللہ اللہ کرو مولانا فخر الدین جہاں دہلوی نے مزار تے کیوں بھیجا بھیج سکتے ہیں کہیں مسجد دے اندر کہیں درس دے فرمایا اتنی پڑھتے رہ گئے فلاں مدرسہ بہترین استاد اٹھا مانتے پڑھو فرمایا فلاں جگہ دے ہوتے فلاں محلے دے وچ فلاں گلی دے وچ ایک مزار ہے لیکن ہے چھپی ہوئی کہیں کو پتہ ہی کو نہیں کہیں کو خبر ہی کو نہیں اتھیں ونجو اتھیں حاضری دیو حاضری دے بعد وقت تو کوئی اجازت ہو سے آپ فرمائیں میں جو اتھیں گیا میں کہوں پہلے کوئی بیا بندہ بیٹھا اندھاری رات ہے رات دا اندھیرا پتہ نہ چلا میں حاضری دے دے واپس آئیم مرشد دی بارگاہ وچ عرض کی تم قبلہ عالم دی بارگاہ وچ عرض کی تم کریمہ تو سن فرمایا مخفی مزار ہے چھپی ہی مزار ہے کہیں بندے کو پتہ ہی کو نہیں میں کہوں تو پہلے کوئی بیٹا فرمایا سناتا ہی سناتا تھا کون ہم
فرمایا جن کو بھائی محکم الدین سرانی اکھیں دینا وہ بھائی محکم الدین سرانی اتھیں بیٹھائی اور سنا تو سے فرمایا مخفی مزارے لکیا ہویا کہیں کو خبر کو نہیں، فرمایا باقی عام لوگوں کو خبر کو نہیں، ایہو جے بندے کو خبر ہو دی رہا۔ توجہ ہے گالی میرا سمجھ نمجا بین حضور خواجہ خواجگان خواجہ محکم الدین سرانی سے کو پیر عبدالخالق سے رحمت اللہ تعالی علیہ نے سروایا۔ باقی کچھ علوم آپ رامپور پڑھتے رہ گئے، اون علاقے میں پڑھتے جو واپس ہے نا پیر عبدالخالق سے دی بارگاہ میں بقایا علم آپ نے بھی پڑھوایا، تو باقی تھوڑا بہت جو علم رہ دہا اول آپ کے مدینہ المنورہ دی حاضری دیتو نے، پہلے بیت اللہ شریف دی حاضری دے تو پہلے اپنے مرشد کو عرض کریں کریمہ اجازت ہوئے بل بیت اللہ شریف دی حاضری بھی دے ماں، مسجد نبی شریف دی حاضری دے ماں، روضہ رسول اللہ دی حاضری دے ماں، بولا مرشد کامل نے اجازت جو عطا کی تھی، آپ نے جو سفر فرمایا بیت اللہ شریف دی حاضری دے بعد والمدینہ المنورہ دی حاضری دیتو نے والمدینہ پاک دی حاضری دے بعد آپ اثر دی نماز پڑھتے جو بیٹھے ہیں نسی ایمیں مراقبے دی شکل حالت دے اندر ایمیں مشاہدے دی بیٹھے شکل حالت جو بیٹھے ہیں تے ایک بندہ ہے جڑا خاص بندہ ہا جڑا حضور سے دی مزار مبارکہ دے وچ بہاری دے ہا صفائی کرے ہا حضور سے دی مزار دے تے جڑا بندہ رہندا آت اعلان کرے دے اسی کو میاں صاحب بیٹھے، میاں صاحب جڑا ہوئے کھڑا تھی وجہ ذکر سرانی والے لکھے کہ ابراہیم ذکر سرانی والے لکھے فرمائے میاں صاحب کو بیٹھے تے میاں آکھے نہ سی وڈے کو آکھیا ویندے، سردار کو آکھیا ویندے، وڈیرے کو آکھیا ویندے، تے اتھا تو سارے سی شہنشاہ بیٹھے ہیں تو جہاں دے روزے تے بیٹھے ہیں کوئی بڑا شہنشاہ اتھا تھی سکتے، سب تو وقت شہنشاہ حضور دی ذات ہے، آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ آپ دا خادم آکھانا کا سنو میاں صاحب تو توقع سرے دیں فرمائی تھا کئی میاں آئے بیٹھے ہو سے یہ تا ایک میاں دی گال تھوڑا ہے، تھوڑی دیر گزری ہے ول آتے آکے میاں حافظ عبداللہ اگر کوئی بیٹھا ہوئے تھا، میاں حافظ عبداللہ کوئی بیٹھا ہوئے تھا وہ کھڑا تھی وجہ آپ دا خادم آکھانا لگا سونا تورا نا تا عبداللہ ہے، توجہ ہے توری بھی کالی میرا سمجھ ہم دیا بین فرمائے سونا تورا نا تا حافظ تسا حافظ بھی ہو آپ دنا عبداللہ بھی ہے، فرمائے چپ رہے نا، فرمائے چپ رہے حالی گال کل یار نہیں تھی۔ اچھا وہ تریجی دفعہ وہ دربار ہے حافظ محمد عبداللہ عرف محکم الدین سرانی ولد حافظ محمد عارف فتح پر کو گیرا ضلع اکارا جتھا بیٹا ہوئے جیڑی جاتے بیٹا ہوئے کھڑا تھی آپ ہی میں کھڑے تھی فرمائے حکم کرو، فرمائے اسادہ حکم نہیں جائی محبوب نے تو آپ کو سروے ہوں محبوب دا حکم ہے، فرمائے اسادہ حکم تھوڑے اسادہ حکم تھوڑے کریم آقا نے حکم کیتے مزار شریف تو آرڈر ہے کہ اتھی محکم الدین سرانی آیا ہوئے ان کو ساری بارگاہ وچ گھنو او دربان فرمیندے ایک کتاب دے اندر قبلہ لکھیا لے ذکر سرانی دے وچ ذکر سرانی دے اندر اے واقعہ بالکل یعنی تفصیلا لکھا لے میں اختصار عرض نہ کرنا کہ خواجہ خواجگان خواجہ محکم الدین سرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نبی سے نے روضہ انور دی حاضری لیتی نے تب پڑھیا حسین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضور دی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام دا نظرانہ پیش کیتا حسین بلا جیڑا کچھ آخر پڑھیا حسین وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ تو کو میں سڑنا پڑھیا اس نے پیر فرید نے جی پڑھا فرمایا سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد، نہ لوں گا کسی کا نام تجھے دیکھنے کے بعد، میری تلخ زندگی کے ناکام مرحلے حل ہو گئے تمام تجھے دیکھنے کے بعد، جلوہ کسی کا ہو یا تجلی کسی کی ہو ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد۔ کل تک اسی فرید کو کوئی پوچھتا نہ تھا، اب ہے یہ مقام تجھے دیکھنے کے بعد۔
کل تک کسی فرید کو کوئی پوچھتا نہ تھا، اب کہ ہے بڑا مقام تجھے دیکھنے کے بعد روضہ رسول اللہ دی حاضری دیتی نے وہ دربار رکھیں دے کہ میں باہر کھڑا تھی گیا تو صحیح فرمایا من لگے محکم الدین سرانی سے تو سمی اندر آؤ نا، فرمایا سی تمہارے واسطے حکم ہے، میرے واسطے حکم کو نہیں ہونا۔ ذکر سرانی والے لکھے کہ فرمایا تمہارے واسطے حکم دے سنا، فرمایا کہ کلہ محکم الدین سرانی اندر آوے، اور جن کو کلہ سرائے نے حضور نے اعلی حضرت نے کیا فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ خواجہ خواجگان خواجہ محکم الدین سرانی سے فرمایا میں بارگاہ مصطفیٰ وچ حاضر تھا، میرے کریم آقا نے میرے اوتے کرم کیتے، ہی جسمانی حالت کریم آقا اپنے مزار مبارکہ تو باہر نکتن، محکم الدین صحیح کو ملن، دستاری بدھئیے نے کیا بات، نال فرمایا نے باقی جڑا تورا باقی علم رہ چکا ہے نا، اسارا دل کیتے اج اساری مزار تے اے بیٹھو، اے محکم الدین سرانی اساں اوہ علم بھی تو کو پڑھا چھوڑوں تے اپنے ہتھے نال دستاری بدھوا چھوڑوں۔ تے جڑے ویلے آپ دستار بدھ تے واپس ہیں تو پہلے تو ہے نا آپ کن ٹوپی، اکثر آپ ٹوپی بھی پہنے ہن اور گول رومالہ بھی بدھے نے ہن، جی میں حضور میرے مرشد کریم نظام الملت والدین حضور کی بلا خواجہ حافظ محمد نظام الدین سے ہوئے سی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گول پٹکا بدھے نے ہن، خواجہ محکم الدین سرانی سے بھی گول پٹکا بھی بدھے نے ہن، ان قادری ٹوپی بھی آپ پہنے ہن، خواجہ محکم الدین سرانی سے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی شہنشاہ دے ایک اپنے رنگ ہوندے ہن، اپنے ایک راز ہوندے ہن، انہاں دے راز و رموز کو تساں ستا نہیں جان سکتے، انہاں دی حقیقت کو تو اللہ سے خود فرمائے دے، میں انہاں دی حقیقت کو میں رب جان رہا تساں جان ہی نہ ہوئے سکتے۔ فتوبہ لمن آمن بھی مبارک ہوئے انہاں لوگیں کو جڑے انہاں کو منین دیں، جڑے اویسے کو منین دیں، ہاں انہاں لکھے حالات پیر عبدالخالق سے کتاب دے اندر لکھے فرمایا فتوبہ لمن آمن بھی مبارک ہوئے، شیخ فرید الدین عطار لکھی بیٹے فرمائے مبارک ہوئے انہاں لوگیں کو جڑے لوگ اویسے نال محبت رکھیں دیں۔ آپ جو باہر تشریف گئے ہیں غلام عرض کی تو سونا پہلے تو ٹوپی پاتا لئی ہون تو پٹکا بدیا لے دستار بدیا لے، فرمایا کریم آقا نے کرم جو کر چھڑے، حضور نے مہربانی کی تھی، کرم نوازی فرمایا نے باقی علوم بھی پڑھا چھوڑے نے، نال دستار بندے بھی کرا چھوڑیے نے، تے حکم فرما چھوڑے نے روئے زمین دے ہوتے تساں سیر کرو۔ تے آپ نے انہاں جڑی سیر کی تھی نا سی جتھا سج لہندا پہ آپ اتنے تک ہی پگن، جتھا سج لہندا پہ آپ او تک بھی پجن، تے ذکر سرانے والے تک بہت کچھ لکھے، لیکن میں اختصاراً عرض پہ کرنا کہ خواجہ خواجگان خواجہ محکم الدین سرانی صحیح کو حضرت خواجہ حافظ امان اللہ سے ہوئے سی رحمت اللہ تعالی آپ دے سکے بیران آنکھیں نے سونا مہربانی فرماؤ شادی تا فرما گنو، آپ نے فرمایا سونا شادی دی معذرت چاہندے سے تے آپ اجازت دیو جا، فرمایا والا شادی جو تھی سے کیا تھی سے، فرمایا اولاد تھی سے، فرمایا اولاد تا اللہ سے آپ کو بھی عطا کی تیرا، وڈا بیٹا تو آدھا چھوٹا میرا تھی گیا، وڈا بیٹا خواجہ محمد دین سے توڑا تھی گیا، سلطان احمد دین سے میرا تھی گیا، بولا قدرت حساب ای ہو جا بڑے کہ بلا اے جا بڑے بولا جڑے ویلے حضرت خواجہ محکم دین سرانی سے نہ وصال مبارک تھا، نہ وصال مبارک آپ دے وصال دے بعد جڑی دستار بندی تھی اونٹر خواجہ محمد دین سے پہلے پردہ فرما چکے ہیں صاحب السیر سید بھتریجے خواجہ خواجگان سلطان احمد دین سے ہوتے والا دستار بندی ہے، بولا کئی سلسلے تک کئی نسل در نسل اے سلسلہ چلتا رہ گیا، وڈا ہی جہان تو پہلے ٹر ویندا چھوٹے دوتے دستار بندی تھی نہیں رہ گئی، اے زندہ کرامت ہے آپ دی ہن تک بھی میں۔ اچھا بی کرامت زندہ آپ دی دسے ونجا کہ آپ دے مرشد نے فرمایا سرانی صاحب شادی کرو، سونا شادی جو کروں تو میری اولاد تھی وے، مطلب میری اولاد تھی وے کہیں مقام تے برادری جو تھی آپ دے برابر بہ ونے، آپ دی اولاد دے برابر بہ ونے، اے تو ادب دے خلاف ہے، آپ نے فرم جلال چاہیے جلال فرماؤں لگے اچھا محکم الدین سرانی یہ گالے ونجو اولاد اساری ہو سے نہ توارے نال پکاری ہوئے اولاد اساری ہو سے ان دیکھو سے اولاد پیر عبدالخالق سے ہی دیئے یا خواجہ سلطان احمد دین سے ہی دیئے، حالانکہ آپ نے شادی نہیں کی تھی تو اولاد کی میں تھی، جب اولاد نہ تھی اور جیڑا شہنشاہ جتھا بھی بنے جیڑی جاتے بنے
لوگ صاحب سیر ہم دے بن سی سرانی بادشاہ ہم دے بن سی سرانی سے ہم دے بن مطلب یہ لکھتا کہ مرشد کامل نے جو فرما رہتا کہ اولاد ساری ہو سے تے نام والا توارا ہو سے توجہ ہے تو علی حضور شاہ طریقت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محکم الدین سرانی سے رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جاڑے آپ میں بازار دا سفر پہ کریں تورن میں دے تے ایک بندہ بیٹھا سی وہ بھوڑیاں نچاتے نہ سی تماشا دکھے نہ بیٹھا تماشا جو دکھے نہ بیٹھا آپ بھی کھڑے تھی گئے تماشا لگے اب لوگ کھڑے تھی گئے میں اور تماشا دکھانے والا بندہ والا پیسے منگ دے بعد میں 1 روپیہ دو پہلے 1 روپیہ دی ڈاڈھی گال ہو دی سی انجانتا سا ایک کرامتی آپ دی بیان نہیں کی تھی سی ٹائم ہو گئے حضرت خواجہ محکم الدین سرانی سے ہی دیکھو فقیر ہاتھ جھلیس آخر لگا سونا مہربانی فرماؤ تساں بھی دیو آپ نے فرمایا کیا سونا پیسہ دیو آپ نے فرمایا فقیر کے پاس تو پیسے نہیں ہیں بھئی فقیر پیسہ نہیں رکھتا تے اللہ والے پیسے نال محبت کریں دے کو نہیں ہاتھ ہی نہیں لے دے آپ نے ساری زندگی پیسے کو ہاتھ ہی نہ لاتا اچھا سی آپ نے فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں اون فقیر کو کیا پتا بھولے نچاوان والے کو کیا پتا کہ محکم الدین سرانی ہے وہاں کہتے جب تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا تم نے تماشا کیوں دیکھا آپ ہی میں جلال ہے جان فرمایا پیسہ تو میرے پاس نہیں ہے چلو میں تمہیں تماشے کا تماشا دکھا دیتا ہوں میں تمہیں تماشے کا تماشا دکھا دیتا ہوں سبحان اللہ آخر لگا سے چلو فقیر پیسے تو ہمیں نہیں دینا تماشا کیا دیکھتے دیکھتے گرو آپ نے فرمایا سامنے آگ جل رہی ہے نا آگ اردو بولے دیں فرمایا سامنے آگ جل رہی ہے وہ آگ لے کر آؤ میرے پاس میں تمہیں تماشا دکھاتا ہوں وہ اسی بھولے میں چاون والا فقیر جو بھا چاون گئے نا وہ چاون بننے تے کیا رہے کسی لوگ ہم دے پن پھلے دے ہار چاہتے ہم دن تے ادن آیا تے بادشاہ بڑھے دے سے نہیں سمجھی تو میں آیا تے بادشاہ بڑھے دے سے وہ کہ بادشاہ کی میں تو بھولا فقیر ہاں وہ کہ نہ رات سر بادشاہ تھی کہ فوت اصل کیتی ایسے صلاح جیڑا ہی رستے کو گزردا پیا اسے کو بادشاہ بڑھے سو رب بھی ڈاڈا سی چاہے تا بھولے نچاون والے کو بھی بادشاہ بڑھا سکے چاہے تو ہکی رات لہا بھی سکتے ہو مالک الملک کے توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر ڈرتا نہ ہوگے اچھی آواز نہ قرآن کریم دی آیت پڑھی کہ ترجمہ تا کیتا ہی کو نہیں میں تو سر آیت کریمہ تلاوت کی تھی رب دی مرضی ہے جے کو ملک عطا کرے جے کو خاص گنے اور چاہے تو بھولنے نچاون والے کو بھی عطا فرما سکتے انہاں کہ میں تو بھولنے نچاون والا فقیر ہوں کہ فقیر ہی ہے جڑا کو جی بس اسا تے کو بادشاہ بڑھے دے او کئی ٹکیاں صاحب ہوندا سی ختم ٹھیک ہے دھویں دے بھولنے والی بدبو نہ بنے بھی انہاں کو اکثر بدبو ہوندی نا بدبو نہ بنے آخر کار تڑ کروائے نے شاہانہ لباس پوائے نے تاج پوائے نے جواب سے دھج واجتے بہ گئے تخت دے ہوتے کئی سال گزر کے بادشاہی چلتا رہ گیا سلسلہ چلتا رہ گیا تے ایک جاڑے وزیر رکھنے لگے بادشاہ دا شوق ہوتا رہا شکار کرنا اے جب بادشاہ آج تک ایک شکار ہی نہ سکی تو جلو لیکن شرط جین دیا گو حرام سے گھوڑی اوہ دوڑے سے بس آخری گال تے گفتگو ختم اچھی آواز میں سبحان اللہ او سی بادشاہ دے قدرتی نہ سی بادشاہ دی گھوڑی دیا کو جو حرام آیا نہ سی بادشاہ نے گھوڑی کو دوڑایا دوڑتے تے حرام دے پیرے کنوں مٹی اڈی تے بادشاہ دے گھوڑی دی اکھی میں پئی تے گھوڑی جو ڈٹھی تے بادشاہ بھی بولے دے کیوں نہ ہوئے یہ تو قدرتی نظام ہے جڑے بلے بندہ ڈھائے پہ والا ہیڈے ہوئے دیکھتے سی کوئی دیکھتا تو نہیں کھڑا ہیڈے بھی ڈٹھوس تے ہیڈے بھی دوہیں پاس ڈٹھے بھی دیکھتا کوئی کھنا این جو دیکھتا خواجہ محکم الدین سرانی سے بیٹھے آپ نے فرمایا آئر جلدی آ اپنا سامان سنبھال ڈھیرے سنبھال اپنی فقیر نے سنبھال اسا کوئی اجازت دے جوان سے کوڑیج نہ گیا کہ میں بھول رہے ہیں نا میں کوئی تماشے کر رہا ہوں میں بادشاہ میرا پیو بادشاہ میرا دادا بادشاہ میرا پردادا بادشاہ اسا جدی پشتی پہ آنے سے فرمایا لسوڑے دیگی کتنا بڑھ اے تماشے دا تماشا تو تماشا دکھائی بھولے نہ چاہتے محمد عربی دا غلام تے کو تماشا دکھائی محمد تخت ہوتے ملا معلوم ہے تھا اے چاہن تا وقت دا بادشاہ بھی بڑھا رہنن چاہن تا وقت دا گدا بھی بڑھا رہنن تے ہیک کو صحیح لاہ چا کرے تے پننے کو صحیح شاہ چا کرے نسلیں تونی بخت نے بگدا کھرل جڑے نگاہ چا کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین